لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. پروردگار عالم قرآن مجید کے سورہ لیل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں. کائنات کا اختیار رکھنے والا پروردگار اپنے فضل و کرم سے انسان کو جملہ امور کا حق دے دیا. کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، رہنا، سہنا، سونا، جاگنا، یہ سب اس کے اختیار ہے. لیکن اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ہادی اور رہنما کا بھی خود انتظام کر لے، بلکہ صاف لفظوں میں اعلان کر دیا ما کان لہم الخیرہ، انتخاب کا حق انسان کو نہیں، یہ صرف رب العالمین کو اختیار ہے. جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. انتخاب بندوں کے بس کا نہیں. اور یاد رکھو، اگر کسی نے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو صرف گنہگار نہیں ہوگا بلکہ پروردگار کے حق کا غاصب اور اسلام کا باغی کہا جائے گا. اور دنیا کے کسی نظام میں باغی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں. قانون اپنے گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے لیکن باغیوں کو چھوٹ دینے کے لیے تیار نہیں. یہ اس کا کرم تھا، فضل تھا کہ ایک طرف اس نے غلط دعویٰ کرنے والوں کے حوصلے پست کر دیے تو دوسری طرف صاف دل اور سادہ لوح بندوں کو آگاہ کر دیا کہ خبردار میرے معیار سے ہٹ کر کسی کے دعوے کو اختیار نہ کرنا جب تک میرے بنائے ہوئے قوانین نہ مل جائیں. کسی کو اپنا ہادی اور رہبر تسلیم نہ کرنا. شرائط اور قوانین کو سمجھانے کا بار بار انتظام کیا گیا، برابر اعلان ہوتا رہا، اور سب سے اہم انتظام روز اول ہوا جب ملائکہ معصومین کے مقابلے میں جناب آدم کو اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا اور آنے والی نسل انسانیت کو آگاہ کیا
کہ اگر تمہیں عزت آدم کا خیال ہے اور تم آدم کی صحیح اولاد ہو اور تم میں ذرہ برابر آدمیت پائی جاتی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھنا تمہارے بابا آدم کا امتیاز ملائکہ مقربین کے مقابلے میں صرف علم و فضل تھا، ورنہ عصمت ان میں بھی پائی جاتی ہے، نیک کردار وہ بھی تھے، سجدہ گزاری میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، تسبیح و تقدیس ان کا شعار تھی، اور ایسا شعار کہ انہیں اس کے اظہار اور اعلان کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہوا، اور اسے عظمت آدم کے مقابلے میں پیش کر دیا، اور اسے عظمت آدم کے مقابلے میں پیش کر دیا۔ لیکن آدم کے مقابلے جو پیش کیا، لیکن آدم کے مقابلے میں ان کے پاس علم و فضل نہ تھا، آدم کے پاس علم و فضل تھا، لہذا میں نے ان کو خلیفہ بنا دیا اور ملائکہ کو نہیں بنایا۔ اے اولاد آدم، یاد رکھنا میرے منصب کے لیے عصمت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے، عصمت بھی ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے۔ تنہا علم ہوتا تو آدم کو معصوم نہ بناتا، تنہا عصمت ہوتی تو ملائکہ کو خلافت دے دیتا۔ میں نے آدم کو عصمت و علم دے کر واضح کر دیا، میرا منصبدار صاحب علم و کردار کے لیے، میرا منصب صاحبان علم و کردار کے لیے۔ اب اگر کسی کے پاس ملائکہ سے بلند علم اور آسمان والوں سے زیادہ عصمت نہیں ہے تو ہمارا منصبدار نہیں، نہ فقط منصبدار بلکہ اگر دعویٰ منصب کرے تو ہمارے حق کا غاصب اور قانون کا باغی کہا جائے گا، اور قانون کے باغی کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے، نہ اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ مالک کائنات نے روز اول ہی اپنے ہادی اور رہنما کے شرائط بیان کر کے لوگوں کو مطمئن کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، میرا رہنما صاحب علم و کردار سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہم تب تک منصب نہیں دیتے جب تک اس میں علم کی پائیداری اور اس کے کردار میں معصومیت نہ پیدا ہو جائے۔ قدرت نے روز اول ہی آدم کو خلیفہ بنا کر پیدا کر کے واضح کر دیا، الہی نمائندگی کے لیے دو باتوں کا ہونا بے حد ضروری ہے، ایک عصمت اور دوسرے منصب۔ خلیفۃ اللہ صاحب منصب ہوتا ہے، اس کے منصب میں سین و سال، قد و قامت، عمر کی قید نہیں ہوتی، وہ ملائکہ سے افضل ہوتا ہے، اور اس وقت بھی رہتا ہے جب کوئی ہدایت لینے والا نہ رہے۔ جب پہلی ہی منزل میں اللہ نے دنیا کو بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا تو آخری منزل میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات رہے اور کوئی رہنما نہ رہے؟ آج دنیا کی ساری قوموں سے سوال ہوگا، تمہارا رہنما ہے کہاں ہے؟ تمہارے پاس دین الہی ہے تو اس کا نمائندہ کون ہے؟ ساری قومیں خاموش، سب کے پاس خود ساختہ جواب کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی اپنا گڑھا ہوا، خود ساختہ جواب کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی اپنا گڑھا ہوا۔ صرف ایک شیعہ اثنا عشری قوم ہے جسے یہ کہنے کا حق ہے کہ ہمارے پاس
خدا کا دین بھی موجود ہے، خدا کا نمائندہ بھی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس طریقے سے اس نے دین کو محفوظ رکھا ہے ہزار انقلابات کے باوجود، اسی طرح اس نے رہنما کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ کائنات نہ آغاز میں حجت خدا سے خالی تھی، نہ انجام میں حجت خدا سے خالی رہے گی۔ آغاز میں سر جھکانے کے لیے ملائکہ کو حکم دیا گیا تھا، انجام میں ساکن فلک نبی کو جماعت پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس نے ہر دور میں انتظام کیا، اور جب جیسا زمانہ رہا ویسا ہی ہادی بھیجا۔ جس شان کے کمال کی ضرورت تھی اس انداز کا کمال دے کر بھیجا۔ دنیا نے طوفان و بدتمیزی اٹھایا تو نوح کو طوفان کا توڑ دے کر بھیجا۔ نمرودیت نے فساد کی آگ بھڑکائی تو ابراہیم کو بردوں و سلامن کا اعجاز دے کر بھیجا۔ فرعونیت نے جادوگری دکھائی تو موسیٰ کو ضرب کلیمی عنایت کر دی۔ یہودیت نے طب اور حکمت کا زور دکھایا تو ابن مریم کو مسیحا بنا دیا۔ خود مرسل اعظم کے دور میں فصاحت و بلاغت، شجاعت اور بہادری کا دورہ تھا۔ پیغمبر اسلام کو دوہرے معجزات دے دیے، ایک قرآن اور دوسرے ذوالفقار۔ قرآن سے فصاحت و بلاغت کا زور توڑا جائے گا۔ فصاحت اور بلاغت کا زور توڑنے کے لیے قرآن مجید دے دیا، اور شجاعت اور بہادری کی کاٹ کے لیے ذوالفقار دے دی۔ زبان سے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور ذوالفقار سے باطل کے حملوں کی کاٹ کی جائے گی، اور یہ سب اس اہتمام سے ہوگا کہ قرآنی ترجمانی کے لیے سورہ اسے دیا جائے گا جو لسان اللہ ہوگا، اور باطل کے حملوں کے کاٹ کے لیے ذوالفقار اسے دی جائے گی جو ید اللہ ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسالت کے بعد امامت کے لیے یہی انداز رکھا گیا، اور جیسا زمانہ رہا، جس کمال کا زور رہا، امام نے ایسے ہی اعجاز دکھلا کر دنیا کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اب جو قدرت کا آخری نمائندہ آئے گا وہ اپنے پاس کتنے معجزات لائے گا، کتنی طاقتیں لے کر آئے گا۔ اب سارے کمال ختم ہو چکے ہیں، بظاہر کوئی کمال ایسا نہیں جو باقی رہ گیا ہو۔ تیز رفتاری کا عالم یہ ہے کہ لمحات میں آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے۔ برقی قوت کی کیفیت یہ ہے کہ ساری دنیا روشن و منور ہو رہی ہے۔ جہری اور کہربائی طاقت کا اندازہ یہ ہے کہ چشم زدن میں سارا عالم تہو بالا ہو سکتا ہے۔ اب ایسے عالم میں جو قدرت کا آخری نمائندہ آئے گا، اس کے پاس کتنے معجزات ہوں گے، کیسے کیسے کمالات اپنے ساتھ لائے گا، اس کا اندازہ وہی افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے انبیاء کا معجزہ، انبیاء اور ائمہ کا معجزے کا جائزہ لیا ہے اور خود معجزے کے فلسفے کو سمجھا ہے۔ شاید اسی لیے قدرت نے بیان کر دیا ہے کہ جب آخری حجت ظہور کرے گا، انگشت مبارک میں خاتم سلیماں ہوگی، پشت اقدس پر مہر امامت ہوگی، دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، روئے انور پر یوسفی خال ہوگا۔ شاید یوسفی خال نہ سمجھیں، خال اس کو کہتے ہیں چہرے پر یا جس پر سیاہ نقطہ ہوتا ہے، جس کو تل کہتے ہیں۔ جناب یوسف کے یہ نقطہ تھا چہرے پر، تو آنے والا جو آئے گا تو انگشت مبارک میں اس کے آنے والے جو حجت، آخری حجت ظہور کرے گا، انگشت مبارک میں خاتم سلیماں ہوگی،
دست مبارک میں عصائے موسیٰ ہوگا، پشت اقدس پر مہر امامت ہوگی، اور روئے انور پر یوسفی خال ہوگا، لبوں میں محمدی نطق ہوگا، نفس میں مسیحائی دم ہوگا، دل میں فاطمی صبر ہوگا، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہوگی، اور کردار میں 11 امامتوں کا جلال و جمال ہوگا، اور کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے جال حق کا وضحق الباطل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اس شان سے آئے گا، جال حق کا وضحق الباطل کا نعرہ بلند کرتے ہوئے انتقام خون ناحق کا جذبہ دل میں لیے ہوئے شان سے آئے گا کہ قدرت پکار اٹھے گی، میرا نمائندہ ایسا ہوتا ہے، میری دی ہوئی طاقت ایسی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تم آلات کے ذریعے آواز پہنچاتے ہو، یہ بلا وسیلہ ساری کائنات کو اپنی آواز پہنچا دے گا۔ تم وسیلے کے ذریعے آواز پہنچاتے ہو، یہ بلا وسیلہ اپنی آواز ساری کائنات کو سنا دے گا۔ تم آلات کے ذریعے سفر کی منزلیں طے کرتے ہو، اور اس کی آواز پہ اس کے چاہنے والے کھنچ کے اس کی خدمت میں آ جائیں۔ تم جہری اور کوہربائی طاقت سے کائنات کو مٹا رہے ہو، ذوالفقار حیدری سے کائنات کی اصلاح کرے گا۔ مٹانے والے لاکھ ہوں گے، بنانے والا ایک، فساد پھیلانے والے کروڑوں ہوں گے، اصلاح کرنے والا ایک، اور وہ ایک اتنی طاقتور ہوگا، ساری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی تو اکیلا ذوالفقار حیدری سے اصلاح کر دے گا۔ اس کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو یوں اندازہ لگاؤ، جب ساری جوہری توانائی ایٹمی طاقتیں ظلم و جور پہ صرف ہو جائے گی تو ایک ذوالفقار حیدری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گی۔ ظلم عدل سے بدل جائے گا، بد کرداری کردار سے بدل جائے گی، کفر ایمان کا راستہ اختیار کرے گا، نفاق اخلاص کے سانچے میں ڈھل جائے گا، شرک توحید میں بدل جائے گا، جبریل جال حق کا کلمہ پڑھیں گے، میکائیل حرز بازو بنیں گے، مرسل اعظم دعائیں دیں گے، زہرہ بڑھ کر بلائیں لیں گی، دین خدا قربان ہوگا، قرآن قصیدہ پڑھے گا، کعبہ عظمتوں کا طواف کرے گا، دنیا عدل و انصاف پر فخر کرے گی، اور قدرت فائے وعدہ پہ ناز کرے گی۔ آدمیت آواز دے گی، فرشتوں کل تم نے نہیں پہچانا تھا، آج پہچانو۔ بشریت کا کام فساد کرنا نہیں، بشریت کا منصب ساری کائنات میں پھیلے ہوئے فساد کو لمحوں میں اصلاح میں تبدیل کر دینا ہے۔ یہ وہ ہے جس پر آدمیت ناز کرتی ہے، یہ وہ ہے جس پہ خلقت قربان ہے، یہ وہ ہے جس کی مسیحت اطاعت گزار ہے، یہ وہ ہے جس پر کلیمیت صدقے ہے، یہ وہ ہے جو وارث علم احمد مختار ہے، یہ وہ ہے جو حامل زور حیدر کرار ہے، یہ وہ ہے جو فرزند قسیم و جنت و نار ہے، یہ وہ ہے جو خلق حسن اور صبر حسین کی یادگار ہے۔ المختصر یہ لال حسین کا ہے لیکن صاحب ذوالفقار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قدرت نے خود کہا کہ میرا انتظام اتنا ابدی اور دائمی ہوگا کہ میرے حبیب کو خود کہنا پڑے گا کہ میرا آخری وارث ہم مقصد ہوگا، ہم نام ہوگا، ہم صورت ہوگا، ہم سیرت ہوگا، ہم شکل ہوگا، ہم رتبہ ہوگا، اس کا نور میرا نور، اس کا ظہور میرا ظہور، اس کا انداز میرا انداز، اس کا لہجہ میرا لہجہ، اس کا کردار میرا کردار، اس کی رفتار میری رفتار، اس کا تکلم میرا تکلم، اس کی کنیت میری کنیت، اس کا نام میرا نام۔ اگر میرا نام نامی محمد ہے، میرا نام نامی محمد ہے تو آنے والے کا بھی نام نامی محمد مہدی آخر الزماں ہوگا۔ صلوات پڑھ محمد۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات کو تمام کرتے ہوئے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے، اور روایت میں ملتا ہے کہ جلدی سے بیان کر کے مصائب پڑھ دوں۔ ایک راستے پہ سارے بچے کھڑے تھے، سارے بچے بھاگ گئے، لیکن آپ کھڑے ہوئے ہیں، مامون کی سواری آئی، کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ کہا راستہ تنگ نہیں تھا، نہ میں گنہگار تھا، اگر تجھے ظالم سمجھتا تو میں ہٹ جاتا۔ یہ امام کی باتوں میں کتنی بڑی باتیں تھی کہ مامون جیسا بادشاہ خاموشی سے گزر گیا، دریا پہ گیا، شکار کیا، مٹھی میں مچھلی بند کی، بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اسی راستے پہ آئے، سارے بچے بھاگ گئے، امام کھڑے، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے زمین میں دریا پیدا کی، دریاؤں میں مچھلی پیدا کی، اور بادشاہ مٹھی میں بند کر کے ہم اہل بیت سے سوال کرتا ہے۔ بڑھ کر کے مامون نے امام کو گود میں اٹھا لیا، کہا شاباش، اہل بیت کے گھرانے کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مامون پشیمان ہو جاتا ہے۔ امام نے اس طریقے سے جواب دے کر دنیا کو بتا دیا۔ عزادارو، امام کے چاہنے والے، جس مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بڑا ہی مہمان نواز تھا، بڑا ہی رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا تھا۔ گھر پہ کوئی آ جاتا تھا تو مہمان نوازی کے لیے ہر طریقے سے قربانی دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن عزادارو، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیشہ کے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اور چاہتا ہوں دو تین فقرے مصائب کے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ دوں، اور سنیں، اور سننے کے بعد انشاءاللہ مصاب بھی ہوں گے۔ مولا کائنات کوفے میں رہتے تھے، تو شہزادی جناب زینب کے پاس بیویاں آتی تھیں اور آ کر کے ان سے قرآن کا علم حاصل کرتی تھیں اور دین کے احکام سیکھتی تھیں۔ جب جن مولا کائنات کی شہادت ہو گئی اور 6 مہینے کے بعد یہ سب مدینہ آنے لگے، تو اسی میں ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوار۔ کنیزیں آتی تھی، جناب فاطمہ ان کو در سے، ایک کنیز تھی جس کا نام تھا نوار، یہ مومنہ تھی۔ اس کے باپ نے اس کی شادی پھولی ملون سے کر دی تھی۔ جب جناب زینب باپ کی شہادت کے بعد 6 مہینے کے بعد آنے لگی، تو نوار آئی، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی بیوی کیا آپ پھر کوفہ واپس آئیں گی؟ جناب زینب نے رو کر کے کہا ہاں نوار، بابا نے کہا ہے میری تقدیر میں کوفہ آنا واپس ہوگا۔ کہا بیوی میرے گھر کو شرف بخشیں گی؟ کہا نوار، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی لیکن تیرے گھر سے گزر جاؤں گی۔ پر نوار نے فقرہ سنا، زار و قطار رونے لگی، بہت رو رہی۔ اتنے میں امام حسن آئے، کہا نوار کیوں رو رہی؟ کہا مولا دعا کر دیجئے کہ میں مر جاؤں۔ کہا نوار ہوا کیا؟ کہا مولا شہزادی جا رہی ہیں۔ میں نے کہا پھر واپس آئیں گی؟ کہا آؤں گی، لیکن تیرے گھر واپس نہیں آؤں گی، تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ مولا روں تو کیا نہ کروں؟ امام نے کہا آنسو روک، آنسو بند کر لے، میں بھائی حسین کو بلاتا ہوں۔ اور امام حسین تشریف لائے، دیکھا نوار رو رہی۔ نوار کیوں رو رہی ہے؟ کہا مولا میں نے شہزادی زینب سے پوچھا تھا آپ واپس آئیں گی؟ کہا آؤں گی۔ میں نے کہا میرے گھر آئیں گے؟ کہا تیرے گھر نہیں آؤں گی، تیرے گھر کے سامنے سے گزر جاؤں گی۔ مولا اور رہوں نہ تو کیا کروں؟ امام نے فرمایا اے نوار آنسو بند کر لے، آنسو روک لے، یہ غریب زہرا تجھ سے وعدہ کرتا ہے میں تیرا رات بھر مہمان بنوں گا۔ کہا مولا کب آئیں گے؟ کہا سن 61 ہجری کا زمانہ ہوگا۔ کہا مولا دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا 10 محرم۔ دن گئے، رات اوپر جو آئے گی میں تیرے گھر رات بھر مہمان بنوں گا۔ دن گزرتا رہا، سال گزرتے رہے، یہاں تک کہ سن 61 ہجری کا زمانہ آیا، چاند نمودار ہوا۔ 10ویں محرم کو فاطمہ کا بھرا گھر کربلا میں لٹ گیا۔ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ خولی کو امام حسین کو سر دیا گیا، یہ ابن ذات تک کوفہ پہنچا دے۔ خولی نے سر کو لیا تو
تو کہاں رکھا؟ ہاتھوں پہ رکھا؟ نہیں عزادارو۔ کہاں رکھا؟ سر پہ رکھا؟ نہیں۔ کہاں رکھا؟ سینے سے لگایا؟ نہیں۔ گھوڑے کے پاس جو زین ہوتا ہے، زین کے پاس جو ایک توبرا بنا ہوتا ہے جس میں دانہ اور گھاس رکھا جاتا ہے، امام کے سر کو اس میں رکھا۔ روح زہرا تڑپی، ہائے میرا لال حسین۔ عزادارو، امام حسین کو سر رکھ کر کے گھوڑا دوڑاتا ہوا کوفہ جب پہنچا ہے، شام ہو چکی تھی، شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہاں رک جاتا ہوں تو مومنہ ہے، یہ پہچان لے گی حسین کا سر ہے، نوار پہچان جائے گی، اور جو شہر کے اندر رہتی ہے وہ غیر مومنہ منافقہ تھی۔ کہا چلو نوار کے پاس چلتا ہوں، کیا پہچانے گی؟ نوار کا عالم کیا ہے، کبھی چھت پہ جاتی ہے، کبھی مدینے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی گلیوں کی طرف دیکھتی ہے۔ میرے مولا تیرے آنے کا دن پورا ہو چکا ہے، تو نے کہا تھا میں آ جاؤں گی، مولا ابھی تک نہیں آیا۔ اتنے میں خولی نے دق الباب کیا، چھت سے اتری، دوڑی ہوئی آئے، دروازہ کھولا، دیکھا خولی روتی ہوئی پھر حجرے میں گئی۔ خولی نے سر حسین کو جو ہاتھوں میں لیا ہے، کہا اگر نوار دیکھے گی پہچان لے گی۔ گھر میں چاروں طرف نظر دوڑائی، صحن میں ایک تنور نظر آیا، حسین کے سر کو لے کر کے آیا، تنور میں رکھا، راکھ کو ہٹایا، پھر سر راکھ کو برابر سے کر دیا، پھر راکھ کو برابر کیا اور آیا نوار کے پاس۔ نوار سے کہتا ہے نوار کیوں اتنا پریشان ہے؟ کہا کہاں گیا تھا؟ کہا کربلا۔ کہا کیوں؟ کہا یزید کے باغیوں سے جنگ تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا سب مارے گئے اور کل پرسوں قیدی آ جائیں گے، بڑا انعام ملے گا، تجھے بھی انعام دوں گا۔ نوار نے رو رو کر کے کہا خولی جب سے میں تیرے یہاں آئی ہوں میں نے کچھ نہیں مانگا، میرے شہزادوں نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اے خولی اتنی اجازت دے دے کہ میں کل مدینے چلی جاؤں۔ کہا کاہے کے لیے؟ کہا دیکھوں میرا مولا حسین نے جو وعدہ کیا تھا کیوں نہیں آیا۔ خولی دل ہی دل میں کہتا نوار حسین تو تیرے گھر میں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ عزادارو رات کا حصہ بڑھنے لگا، یہاں تک کہ نماز شب کے لیے اٹھی تو اس نے دیکھا کہ تنور سے ایک نور اٹھ رہا ہے۔ دل میں کہا کیا میں نے آگ نہیں بجھائی تھی؟ پھر دل میں سوچا کہ نہیں میں نے تو آگ بجھائی تھی۔ تنور کے قریب ابھی پہنچی نہیں، کیا دیکھا؟ ایک اماری اتری جس میں سیاہ بیویاں 5 عورتیں اتری، اور اس میں سے ایک بیوی اتری جس کے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہے، تنور کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے اے میرے لال، اے میرے مظلوم، اے میرے غریب، تیری ماں آئی ہے، اٹھ میرے لال ملنے کے لیے۔ تنور سے سر کو نکالا، راکھ سے صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد گود میں لینا شروع کیا۔ نوار آگے بڑھی اور بڑھ کر کے ایک بزرگ بیوی کے پاس آئی۔ کہا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کی حرم خدیجۃ الکبریٰ ہوں۔ کہا یہ بیوی کون ہے جو رو رہی ہے؟ کہا میری مظلومہ بیٹی فاطمہ ہے۔ کہا یہ سر کس کا ہے اور میرے گھر میں جمع ہو کے سب کیوں رو رہی ہیں؟ تو ان بیوی نے کہا نوار تجھ سے حسین نے وعدہ کیا تھا رات بھر میں تیرا مہمان ہوں گا۔ اے نوار تو نے پہچانا نہیں؟ ارے یہ حسین کی ماں ہے جو حسین کا کٹا سر لیے بیٹھی رو رہی ہے۔ نوار نے ایک چیخ ماری اور ایک مرتبہ غش کھا گئی۔ جب غش فاقہ ہوا تو کیا دیکھا کہ بیویاں جا چکی ہیں۔ تنور کے قریب آئی، حسین کا سر نکالا، زانوں پہ رکھا اور چادر سے صاف کیا اور صاف کر کے کہتی ہے السلام علیک یا ایھا الغریب، السلام علیک یا ایھا المظلوم۔ اے میرے غریب آقا، اے میرے مظلوم آقا، میرا سلام قبول کر لو۔ میں سمجھ گئی کہ آپ شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے مارے گئے، آپ کے بھتیجے مارے گئے۔ مولا پھر میں آپ کا ماتم کروں گی، پھر میں آپ کے بیٹوں کا پرسہ دوں گی، پھر میں آپ کے بھتیجوں کا پرسہ دوں گی۔ مولا ایک میں دعا کرنا چاہتی ہوں، آپ آمین کر دیجئے۔ امام نے فرمایا
نوار کیا دعا کرنا چاہتی ہے؟ کہا مولا آپ شہید ہیں، امام ہیں، آپ کی دعا جلد قبول ہوگی، آمین کہیں گے میری دعا جلد مقبول ہو جائے گی۔ کہا نوار، امام کے لب ہلے، نوار دعا مانگ، کیا دعا مانگتی؟ کہا مولا آپ کی خبر شہادت سننے کے بعد آپ کی بہن زینب کو آپ کی مظلومہ شہادت کی خبر نہ ہوئی ہو، اور اگر آپ کی شہادت کی خبر پانے سے پہلے آپ کی بہن مر گئی ہوگی۔ امام نے فرمایا نوار دعا نہ کرا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا رے جب کربلا میں میرا سر کٹ رہا تھا، میری بہن سامنے تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی، پسرے سعد میرا ماں جایا پیاسا ذبح ہو رہا ہے، قطرے آپ دے دے، لیکن شبر کند خنجر سے حسین کا گلا کاٹا، منادی نے ندا دی الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ بس دارو مجلس تمام ہو گئی۔ ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج جس امام کی شہادت ہے، بیٹا موجود تھا، امام محمد تقی علیہ السلام کو غسل و کفن ہوا، جنازہ اٹھا، شان سے دفن ہوا، لیکن ہائے وہ بیٹا کیا کرے جو زندہ ہے۔ 11 محرم کا باپ کا لاشا دیکھ کے تڑپ گیا، بابا کو نہ غسل دے سکتا ہوں، نہ کفن پہنا سکتا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو کے خاردار۔ جناب زینب نے کہا سجاد بیٹا اپنے کو سنبھالو، ابھی کوفہ شام کی منزلیں طے کرنی ہے۔ سکینہ نے باپ کا لاشا دیکھا، تڑپ تڑپ کے گریہ کرنے لگی، ہائے میرا بابا کربلا کی جلتی زمین پہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم جو بیمار انہیں شفائے کل عنایت فرما، مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، امام زمانہ کا ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان سار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید اول آخر درود پڑھ کر کے اس کا ثواب امام محمد تقی علیہ السلام کو ہدیہ کریں، جو ثواب ہو مرحوم مختار حسین ابن الطاف حسین مرحوم کی روح کو ایصال کریں۔